السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرہ۔ ہمارے امام صاحب نے جواب دے دیا، سب کی طرف سے کافی ہو گیا، لیکن آپ حضرات میں بہت دیر سے دیکھ رہا ہوں، حالانکہ میری عادت نہیں ہے خاموش رہنے کی، لیکن پھر بھی میں آپ حضرات کا احترام کر رہا تھا کہ آپ اتنے پیارے پیارے کلام سن رہے تھے، تلاوت کلام اللہ سن رہے تھے، تو آپ کی زبان مبارک سے سبحان اللہ ضرور نکلنا چاہیے۔ نعت نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی پیاری آپ نعتیں سن رہے تھے، اتنے پیارے پیارے اشعار سن رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا میں اتنے جامع الفاظ سن رہے تھے، اس کو سننے کے بعد آپ حضرات کی زبان سے سبحان اللہ تو ضرور نکلنا چاہیے تھا۔ اور یہ سبحان اللہ خالی سبحان اللہ نہیں، بلکہ سبحان اللہ بھی آپ کا کہنا باعث اجر و ثواب ہے۔ اس لیے اب یاد رکھیے کہ آئندہ جو بھی ہمارے قاری صاحب تلاوت کلام اللہ کے لیے تشریف لائیں یا نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم گنگنانے کے لیے جو ہمارے طلبہ عزیز ہیں وہ تشریف لائیں، یا مہمانان اعظام جو تشریف لانے والے ہیں، وہ مہمان تو ہم سب کو معلوم ہے الحمدللہ پوری دنیا کے اوپر چھائے ہوئے ہیں، اور خصوصاً ملک ہندوستان میں کوئی سا ایسا صوبہ یا ایسا گوشہ نہیں ہے جہاں ان کی تشریف آوری نہ ہوئی ہو۔ اس لیے ایسے مہمان بھی تشریف لانے والے ہیں، ان حضرات کی بھی ہمیں نعتیں سننا ہے، ان کی زبان سے سننا ہے۔ اور نعت کیا ہے؟ نعت بھی ایک دعوت ہے۔ اشعار میں اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہم سنتے ہیں، اشعار میں اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم ولادت کا ذکر سنتے ہیں، اشعار میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا ذکر سنتے ہیں، اشعار میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زندگی جو آپ نے شہر سے دور رہ کر گاؤں کے اندر گزاری ہے، وہ ہم زندگی سنتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے، ہم اشعار میں وہ سنتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا ذکر ہم اشعار میں سنتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم ازواج کا ذکر بھی ہم اشعار میں سنتے ہیں۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر بچپن کا زمانہ، جوانی کا زمانہ اور نبوت کا زمانہ، مکی زندگی، مدنی زندگی، ہجرت کی زندگی، ہر ایک جو ہے زندگی کے ہر پہلو کا تذکرہ ہم اشعار میں سنتے ہیں۔ تو اس لیے یہ پورا کا پورا پوری کی پوری نعت جو ہے وہ دعوت ہے۔ تو اس لیے ہم اب جو ہمارے مہمان آئیں یا ہمارے طلبہ آئیں اور وہ نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنائیں تو ہم سبحان اللہ ضرور کہیں گے انشاءاللہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات۔ اسٹیج پہ جلوہ افروز شہر بھوپال کے نائب قاضی حضرت مولانا علی قدر الحسینی دامت برکاتہم، اور مفتیان اعظام، علماء کرام، قرہ حضرات، حفاظ اعظام، اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے میرے بزرگ نوجوانوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے ہم سب کو یہاں آج جمع ہونے کی توفیق نصیب فرمائی ہے، اور میں بھی یہاں ہمارے شعراء کے دیدار کرنے کے لیے، شعراء کے کلام کو سننے کے لیے اور ہمارے قاضی صاحب کا بیان سننے کے لیے حاضر ہوا تھا، لیکن قاضی صاحب کا حکم ہوا کہ مجھے بھی یہاں بیٹھ کر کچھ بولنا ہے،
تو میں تو یوں عرض کر دوں کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے ہر حکم کو ہمیں ماننا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ بھی قرآن کریم کے اندر جو احکامات ہیں، جو اوامر ہیں، ان کو بھی ہم سب کو ماننا ضروری ہے۔ آج الحمدللہ اس ہم جلسے کے اندر موجود ہیں، اور کبھی کبھی جلسے بہت دیر رات تک چلتے رہتے ہیں، بلکہ ہمارے کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں رات بھر چلتے ہیں، صبح فجر کی نماز پہ ہی جلسے ختم ہوتے ہیں۔ تو اگر دیر رات تک جلسہ چلا، اس جلسے کے اندر ہم نے خوب اخلاق کے بارے میں سنا، معاملات کے بارے میں سنا، معاشرت کے بارے میں سنا، عبادات کے بارے میں سنا، اور خصوصاً نماز کے بارے میں سنا کہ ہم نے نماز کے بارے میں سنا اللہ کا حکم کیا ہے، اے ایمان والوں نماز قائم کرو۔ اور اگر ہم نے دیر رات تک جلسہ سنا، جلسے میں شریک رہے اور فجر کی نماز نہیں پڑھی تو ہم نے اللہ کا حکم نہیں مانا، ہم نافرمان ہوئے۔ اس لیے ہمیں اللہ کے ایک ایک حکم کی پرواہ کرنا ہے اور ایک ایک حکم کو ماننا ہے، مانیں گے انشاءاللہ۔ اب ہم نیت یہ کر لیں کہ ابھی قاضی صاحب کا بیان ہوگا اور حضرات کا جو بیان ہوگا، اس سے پہلے ہم نیت یہ کر لیں کہ انشاءاللہ ہم کل کی فجر سے لے کر اور اپنی موت کی آخری نماز تک نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ۔ پکی نیت کرتے ہیں انشاءاللہ ہم سب نماز کی پابندی کریں گے، اور جو نماز کی پابندی کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دونوں جہان میں چمکائیں گے، سرفراز فرمائیں گے، اور اللہ رب العزت اس کی روزی کے اندر برکت دیں گے، اس کے چہرے کے اوپر نور دیں گے، اور اس کی جو خاص ہم سب جو ہے آج صبح سے لے کر شام تک بلکہ دیر رات تک روزی کی تلاش میں جو لگے رہتے ہیں، کوئی دور دراز کا سفر کرتا ہے، کوئی اپنے مقام کے اوپر رہتے ہوئے جان توڑ محنت کرتا ہے صرف روزی کمانے کے لیے، تو اس کی برکت اللہ رب العزت نے نماز میں رکھی ہے۔ اس لیے ایک اللہ کا حکم نماز، اس کی بھی ہم پابندی کریں گے انشاءاللہ۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی آج نیت کر لیں ہمارے اس جلسے گاہ سے ہم کچھ لے کر جائیں، اس لے کر جانے میں یہ ہے کہ ہم اس کی بھی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ آج تک ہماری زندگی جیسی گزری تو گناہوں سے تو توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں، روئیں، 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد پھر جو ہے ہم اللہ سے مانگیں، اللہ معاف فرما دیں گے کیونکہ اللہ غفور الرحیم ہے۔ تو اس لیے ہم یہ بھی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ کل سے ہم اپنی زندگی کے اندر جس سے بات کریں گے، جہاں بھی بات کریں گے، جب بھی بات کریں گے، اپنے گھر میں ہو، گھر سے باہر ہو، کاروبار میں ہو، جہاں بھی ہو، انشاءاللہ ہم سچ بولیں گے، سچ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، سچ بولیں گے انشاءاللہ۔ نیت کر لیں انشاءاللہ ہم کل سے، بلکہ ابھی سے ہم جو نیت کر لیں کہ انشاءاللہ اب آئندہ کبھی ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، ہمیشہ سچ بولیں گے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے، سیرت پاک سے ہمیں بہت سارے سبق لینا ہے۔ ان اسباق میں سے یہ بھی ایک سبق ہے کہ ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصدق ینجی والکذب یہلک، کہ سچائی نجات دلاتی ہے اور جھوٹ ہلاک کرنے والی ہے۔ اس لیے ہم سچ کا دامن نہیں چھوڑیں گے بلکہ سچ بولیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمارے قاضی صاحب انشاءاللہ بیان فرمائیں گے، جب بھی ان کا نام آئے گا تو ہم جو ہے اس نیت کو لے کر بیٹھیں گے انشاءاللہ کہ ہم نے جو بھی نیتیں کی ہیں ان کو ہمیں پورا کرنا ہے۔ نماز کی پابندی، جب رمضان المبارک کا مہینہ آئے روزوں کی پابندی، اللہ نے مال دیا ہے تو زکوٰۃ کا ادا کرنا، اور اللہ نے اتنا مال دیا ہے کہ ہم حج کر سکتے ہیں تو حج کا کرنا، ایمان کے اوپر ثابت قدم رہتے ہوئے کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔